اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، اور آیت نمبر 97۔ نہیں، یہ 12واں رکوع ہے، 12واں۔ ہمارا آج کا سبق 12ویں رکوع اور آیت نمبر 97 سے شروع ہوگا۔ پہلے آپ لوگ سن لیں اور دیکھ لیں اس میں اردو کے کون سے الفاظ ہیں، اور گرامر کے حساب سے بھی دیکھ لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کہہ دیجئے من جو کانا ہے عدوً، عدو کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عدو، دشمن۔ ویل ڈن، جو ہے دشمن لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ، پس بے شک، ہو اس نے، نزلہ اتارا ہے، ہو اس قرآن کو، پس بے شک اس نے یعنی جبریل نے، نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو، علی قلبک، قلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب، دل، اور قلوب اس کی جمع ہوتی ہے، ہاں، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اذن کہتے ہیں حکم یا اجازت کو۔ مصدقا لما، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، ان کتابوں کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہیں۔ یدا اصل میں ہاتھوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے دونوں ہاتھوں میں، یہ ماضی کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ماضی کے لیے۔ جو چیز ہاتھوں میں ہو اس کا یہ مطلب ہے یہ چیز دیکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اور مستقبل کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والے وقت کے لیے خلف، خلف، جانشین یا خلیفہ۔ چلیں اب نوٹ کریں، لکھ لیا سب نے؟ لکھ لیا؟ تشریح بتاؤں؟ اس آیت کا نا ایک شان نزول ہے، پیچھے سے ہم یہودیوں کی خرابیاں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس آیت سے واضح کیا ہو رہا ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اور وہ کیوں دشمن سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے حضرت جبرائیل امین پہلی امتوں پر عذاب لے کر آتے رہے ہیں اور ہمارے لیے سخت قسم کے احکامات لاتے رہے، اس لیے ہم انہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھیں ہجرت کر لی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، میں نے آپ کو یہ چیز پہلے بتا دی ہے کہ یہود نے اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی تھیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جس جگہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ وہاں پہ نخلا یعنی کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تو انہوں نے مدینہ میں یہ کھجوروں کے باغ دیکھے تھے، تو شام اور فلسطین اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں پہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں ان کے کون کون سے قبیلے تھے مدینہ میں؟ بنو نذیر، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور خیبر میں بھی یہودی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو یہ ان میں سے، ان یہودیوں میں کچھ ان کے علماء جو تھے، 10 بڑے علماء تھے یہودیوں کے مدینہ میں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے نا تو یہاں پہ کوئی یہودی باقی نہ بچتا، سب مسلمان ہو جاتے۔ لیکن ان میں سے صرف ایک ہی مسلمان ہوئے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ ابن السلام۔ اچھا خیر، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں اس کا شان نزول بتا رہی ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی نا، تو یہودی علماء نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک جو مشہور یہودی عالم تھا اس کا نام تھا ابن سوریہ۔ وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کا امتحان لینے کی غرض سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے سوالات کیے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا اور بھی مختلف یہودی تھے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ ڈیلیگیشن مل کے پورا ایک وفد کی صورت میں لوگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس نے سوال کیا کیے تھے
اس نے کہا تھا کہ آخری نبی کے خواب کے متعلق ہماری کتابوں میں بعض نشانیاں موجود ہیں، آپ اپنے سونے کی یعنی خواب کی کیفیت بتائیں۔ تو اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ابن سوریہ نے کہا تھا واقعی ہماری کتاب میں آپ کی یہ نشانی موجود ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ماں کے رحم میں بچہ یا بچی کی پیدائش میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرد کا جو مادہ ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، عورت کا زرد رنگ کا۔ تو جس مادے کا غلبہ ہو جاتا ہے نا پھر بچہ اسی شکل و صورت میں آتا ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ مرد کے عورت کے اندر ایکس کروموسومز ہوتے ہیں اور مرد کے اندر XY ہوتا ہے۔ تو عورت کا ایکس مرد کے ایکس سے ملتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور عورت کا ایکس مرد کے Y سے ملتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی پاک نے اس کو جواب دیا تھا جس کا مادہ غالب آ جائے تو بچہ پھر اسی شکل و صورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری کتابوں میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا ابن سوریہ نے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کو سب سے پہلی خوراک کیا دی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی مچھلی کے جگر کا زائد حصہ ہوگی، پھر جنتی بیل کے گوشت کھائیں گے اور وہ بیل جنت کے کناروں پر چرتے رہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اس جواب کو بھی کہا تھا ہاں یہ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب سارے سوال مکمل ہو گئے نا تو آپ نے ان سے پوچھا تھا بھئی ساری نشانیاں تو تم نے پہچان لی ہیں، میرے جوابوں کی بھی تصدیق کر لی، تو اب مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر انہوں نے ماننا نہیں چاہتے تھے نا وہ، تو اس لیے انہوں نے ایک اور اعتراض کھڑا کیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت جبرائیل امین۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا تھا جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر آپ کے پاس وحی میکائیل علیہ السلام لاتے تو ہم ایمان لے آتے، ہم تو جبرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ پہلی قوموں پر عذاب لاتے رہے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی، یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، آیت نمبر 97، من کان عدوا لجبریل، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ جبرائیل اپنے مرضی سے تو کوئی کام نہیں کرتے، فرشتے تو اللہ کے ترجمان ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑی کام کرتے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہوگی۔ پھر اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی، اس کی صفات بیان کی۔ اصل میں یہ یہودی کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ حجتیں انہوں نے کیوں کی تھیں؟ کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، حق کو ان کو نظر آ رہا تھا یہ حق ہے، وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہی کیفیت آج ہمیں مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو کہیں، ہم اپنے حلقے میں دعوت دیتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، تو فوراً کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو اگر آپ آبزرو کریں، مشاہدہ کریں، تو گھنٹوں ڈرامے دیکھنے میں، سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھنے میں، فضول مشاغل میں یہی وقت لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہوگا کہ اس وقت فنی ویڈیوز کون بنا رہا ہے، اس وقت کون سی فنی ویڈیوز آ رہی ہیں، ساری چیزیں پتہ ہوں گی۔ لیکن جب آپ ان سے کہیں بھئی تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لیے بھی نکالیں، تو بہانے کیا ہوتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ تو یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہانے بناتے تھے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے قرآن کو، اس لیے بہانے بنا کر کتراتے تھے اس سے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، آیت نمبر 98، من جو کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا و ملائکتہ، ملک کس کو کہتے ہیں؟ ایک فرشتہ، اور ملائکہ بہت سارے فرشتے، اور فرشتوں کا و رسولہ، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ دیکھیں جو فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں، میں نے ابھی بھی بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے،
ہم تک وہی احکامات پہنچاتے ہیں جو ان کو اللہ کہتا ہے، جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے تو ایک آیت ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنے خواہشات سے تھوڑی بولتا ہے، یہ وہی بات کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ ملائکہ بھی اور انبیاء بھی کیا ہیں؟ اللہ کے ترجمان۔ اس لیے ان سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس مفہوم کو ایک حدیث قدسی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے جو الفاظ تو اللہ کے ہوں لیکن اس کو بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ تو حدیث کیا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من عاد لی ولیا، جو دشمنی کرے گا میرے دوست کے ساتھ، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے نا، نبی رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث بھی اور یہ آیت بھی اللہ کے مقرب بندوں کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ سب سے پہلے کس کا مقام ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، پھر اولیاء اللہ کا، پھر صلحاء کا، اور پھر علماء کا۔ تابعین اولیاء بھی ہیں نا، اولیاء صلحاء اور علماء، ان کا درجہ آتا ہے۔ تو جو لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، دشمنی کس طرح رکھی جاتی ہے؟ بعض تو ان کو قتل تک کر دیتے ہیں نا، ان کا حق بات سے اختلاف ہوا، ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوئی، ان کا خون بہا دیا گیا، طعن و تشنیع کرتے ہیں، بہتان ترازیاں کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، تو یہ ساری دشمنی میں آتا ہے۔ دو گناہ اسلام میں ایسے ہیں جس پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، دو گناہ۔ کسی کو پتہ ہے؟ ایک گناہ تو بھی میں نے بتا دیا، علماء سے دشمنی، اللہ کے بندوں نیک بندوں سے دشمنی۔ تو دوسرا گناہ مجھے بتائیں کون سا ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ میرا اس بندے کے ساتھ میری جنگ ہے؟ بالکل، سود، درست کہا آپ نے۔ دو گناہ ہیں، ایک سود ہے، سود کھانے والا، قرآن میں سود لینے والے کی بھی سخت وعید ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے ولی اور نیک بندوں سے دشمنی رکھے۔ آج دیکھیں ان دونوں گناہوں کو ہی چھوٹا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور اس گناہ کو اللہ کے نیک بندوں پر بہتان لگانا، اس کو تو بہت ہی چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ معمولی باتوں کو لوگ بنیاد بنا کر شدید تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایشو یہ رہ گیا ہے دنیا میں۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی حال ہی کا، میں چلے زیادہ وہ نہیں کرتی ہوں ہائی لائٹ، طارق جمیل صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا ایک بچے کو، اور اس کو لے کر کتنے بہتان لگا دیے گئے ان کے اوپر، کیسی نفرتیں پھیلائی گئیں۔ حالانکہ ایک بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے دل کی سرجری بھی ہو چکی ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے پورا دن آپ متعدد لوگوں سے ہاتھ ملائیں اس بیماری کے عالم میں، اور بہت دفعہ انہوں نے ملایا ہے۔ اب ایک دفعہ نہیں ملایا تو اس پر لوگوں نے اس چیز کو ان پر بہتان لگانے، اور کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ مارجن بھی تو دیا جا سکتا ہے نا، یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے وہ بندہ بیمار ہے، اور یہ بعد میں وضاحت بھی آئی کہ یہ بندہ بچہ ان کے مدرسے کا ہی ہے، اور دن میں کئی دفعہ وہ اس طرح ملتے ہیں، تو ایسا، اور ان کی سرجری بھی ہو چکی ہے دل کی۔ یہ ہمیں معمولی لگتا ہے نا، جن بندوں سے دن میں اگر سینکڑوں لوگ ہاتھ ملائیں، آپ خود دیکھیں وہ کیسا بیزار ہو جائے گا۔ تو یہ کسی کی بھی ذات کو نشانہ بنانا، وہ عام بندہ بھی ہو، کہ اس کی عزت اچھالنا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ تو علماء صلحاء اور جو لوگ اتنے آپ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ جنگ ہے۔ جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ڈیفائن کرے گا؟ اللہ جب جنگ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، انکار کرنا۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری جنگ ہے، تو اس بندے کے ساتھ پھر اللہ کیا کرے گا جب اللہ کہہ رہا ہے میری جنگ ہے اس سے؟ مجھے آواز نہیں آئی۔
اس کو ہدایت کو محروم کر دیں گے. ہاں. اچھا اب تھوڑا سا دنیا میں جنگوں سے ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں. دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جانی نقصان بھی ہوتا ہے, مالی نقصان بھی ہوتا ہے, تباہیاں آتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے خلاف اعلان جنگ فرمائیں گے نا تو پھر وہ بندہ اپنی جان, مال, اپنے سکون اور اپنی برکتوں کی خیر منا لیتے ہیں. تباہی پھر اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی ہر چیز کے بارے میں فکر مند ہو جائے, کیونکہ جنگ نام ہی تباہی کا ہے. تو اللہ جب جنگ کرے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کوئی اور بچا سکے گا؟ ٹھیک ہے, اس لیے اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک قول ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندوں اور صلحاء سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ باطنی نجاست میں رہتا ہے, کیونکہ وہ خیانت کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اختلاف کریں. اختلاف کریں آپ, اختلاف نظریات پہ ہوتا ہے, کسی کی ذات پہ نہیں ہوتا, اور وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. گالم گلوچ کرنا, بدتمیزی کرنا, تمسخر اڑانا, شخصیت پر حملے کرنا, یہ کسی بھی زاویے سے درست نہیں, عام انسان کے لیے بھی. آگے چلیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیت نمبر 99. البتہ تحقیق انزلنا اتاری ہیں ہم نے, الیکا آپ کی طرف, آیات یا نشانیاں, بینات روشن. البتہ تحقیق اتاری ہیں ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں. وما یکفر, اور نہیں انکار کرتے, بہا ان نشانیوں کا, الا مگر الفاسقون, نافرمان لوگ, نافرمان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے معجزات تھے. اور میں کیا کہہ رہی ہوں, یہودی تو پہچان گئے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی صفات موجود تھیں, لیکن وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں انکار کرتے مگر نافرمان. تو یہ نافرمانی سے بھر چکے تھے, اس لیے انکار کرتے تھے. اگلی آیت دیکھیں. اوَکُلَّمَا, کیا جب بھی, عاہدو, انہوں نے عہد کیا, عہدن کوئی عہد, نبذہو, تو پھینک دیا اس کو, توڑ دیا اس کو, فریقن, ایک جماعت نے, ایک گروہ نے, منہم, ان میں سے, بل اکثرہم, بلکہ اکثریت ان کی, لا یؤمنون, نہیں مانتی, نہیں ایمان رکھتی. اوا کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کلما, جب بھی. چلیں نوٹ کریں. نبذ پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ توڑ دیا, پھینک دیا, یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. توڑنا, پھینکنا اور چھوڑ دینا, دھتکار دینا, یہ سب اس کے معنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں محاورہ ہے ایک. اس کا مطلب ہے پرواہ نہ کرنا, اللہ کے عہد کو اس طرح چھوڑ دینا جیسے کوئی غیر اہم چیز ہو, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور نبذ لفظ بھی گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے. منبوذ کہتے ہیں ریجیکٹڈ کو, اور نبض تعلق ختم کر دینا, نبض عہد توڑ دینا. تو یہاں اس کا مطلب توڑ دینا لکھیں. کیا جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد تو توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے, بلکہ اکثرہم, اکثریت ان کی, لا یؤمنون, نہیں ایمان رکھتی. میں دوبارہ بتا رہی ہوں, یعنی یہ کوئی ایک بار کا معاملہ نہیں تھا, بار بار انہوں نے عہد کی اور بار بار توڑا, اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کا عہد تھا اس سے بھی پھر گئے, اس لیے بل اکثرہم لا یؤمنون. اگلی آیت دیکھیں. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, جاءہم, آئے تھے ان کے, آیا ان کے پاس, البتہ تحقیق آیا ان کے پاس, رسول, ایک رسول, من عند اللہ, جو اللہ کی طرف سے تھا, ایک رسول من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک رسول. اور ولما, اور جب, جاءہم, آیا ان کے پاس, رسول, ایک رسول, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, مصدقن, وہ تصدیق کرنے والا تھا, لما, ان کتابوں کی, معاہم, جو ان کے پاس تھی, نبذا, تو پھینک دیا, فریقن, ایک گروہ نے, من الذین, ان لوگوں میں سے, اوت الکتابہ, دی گئی جنہیں کتاب. کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, یعنی قرآن کو. اچھا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اٹھا کر ایسے پیچھے پھینک دیا,
یہ بھی محاورہ ہے نا، پھینک دینا، پس پشت ڈال دینا، یعنی اہمیت ہی نہ دی، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، اللہ کی کتاب کو، اوت الکتابہ، جن کو دی گئی تھی کتاب۔ قرآن جب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مخاطب کرتا ہے نا تو اہل کتاب کہتا ہے، اس لیے یہاں بھی اللہ نے کہا تھا جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی اہل کتاب، کہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پشتوں کے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، اور ظہور اس کی جمع ہوتی ہے، اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ بے شک وہ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یہ مسلسل بنی اسرائیل کی خرابیاں چل رہی ہیں نا ابھی۔ تو جب ان کے پاس آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت تھی کہ زبور، تورات اور انجیل سمیت تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہے تھے، تو اس کے باوجود اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ تو میں نے ابھی کیا بتایا، یہاں نبذہ کا لفظ ہے نا، پھینکنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں اٹھا کر پھینک دی، حقیقتاً کتاب اٹھا کر پشت کے پیچھے پھینک دی، بلکہ یہ کیا ہے، محاورہ ہے، محاوراتی انداز ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، اس چیز کو، اس بات کو پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ پس پشت ڈال دینا، جو چیز پیٹھ کے پیچھے ہم رکھ دیں اس کو بھلا دیتے ہیں نا، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ نظر انداز کر دیا، اس کے احکامات کو سمجھا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اچھا، یہ آیت صرف یہودیوں کی حالت نہیں بیان کر رہی، آج ہم مسلمانوں کی مجموعی اگر حالت دیکھیں تو ہم نے بھی قرآن کو اونچی جگہوں پہ رکھ دیا ہے، خوبصورت غلافوں میں لپیٹ رکھا ہوا ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ آج کی تو جنریشن اتنی مصروف ہے، کیونکہ مصروفیت کی چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں نا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی بہت ساری ایپس ہیں، تو ان کو فرصت ہی نہیں قرآن مجید بھی کھول کر دیکھیں، پڑھیں۔ تو یہ نبذ فریق، یہ تو ہم میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے جس نے کتاب کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ او لیول کر رہے ہیں بچے، مائیں کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، گھر سے اسکول سے آتے ہیں تو ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں ہم۔ ایک خاتون پچھلے سال میرے پاس آئی تھیں، ان کی بیٹی نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد پھر اس نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ 6 سال گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ اس بچی کا تو قرآن سے تعلق ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں، مجھے کہاں سے سبق سنے، تو تقریباً سب بھول چکی تھی، دوبارہ قرآن سیکھنے کے لیے وہ آئی۔ تو یہ بھی چلے بڑی بات تھی کہ والدہ کو اتنی توجہ تو گئی اس طرف بھی۔ حدیث ہے نا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگران ہو اور تم سب کے سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اولاد کے نگران کون ہیں؟ والدین ہیں، اور والد کی ذمہ داری میں اللہ نے صرف یہ نہیں رکھا کہ وہ بچوں کو چھت پرووائڈ کرے، ان کو کپڑا اور رہائش مہیا کرے، کھانا دے ان کو اچھا، بلکہ بچوں کی صحیح تعلیم بچوں کو دینا، ایسی تعلیم جس سے بچوں کو حلال حرام کی پہچان ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، ان کو حقوق کا پتہ چلے، یہ بھی والد کی ذمہ داری میں شامل ہے، والدین کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہے۔ تو تربیت کا ماحول ہی ہمارے ہاں اتنا کمزور ہے، تو یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے نا، کہیں ہم نے بھی تو نہیں قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا، ہم بھی تو کہیں اس گروہ میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں تک 101 آیت تک اتنا کافی ہے، کیونکہ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 102، یہ اس کی تفسیر اتنی لمبی ہے، اس میں سارا جادو کا ہے، جادو اس دنیا میں آیا کیسے تھا، اور یہودی حضرت سلمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگاتے تھے اور کیوں یہ بہتان لگاتے تھے، اور جادو کی کتنی قسمیں اس وقت دنیا میں ہیں، اور جادو اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سارا اس ایک آیت 102 میں ہے۔ تو جو فرشتے تھے جو آزمائش بن کر آئے تھے، ہاروت ماروت، ان کا تذکرہ، تو صرف 40 منٹ کا تو میرا پچھلے سال تو یہ لیکچر تھا، صرف ایک آیت کا، تو اب انشاءاللہ پھر اس پہ کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج جو میں نے حدیث نکالی ہے نا وہ میں بیان کر چکی ہوں، میں دوبارہ بیان کر دیتی ہوں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔